Baba? Hayır! Hayır! Bırak! Maşallah. 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 सिपाहियों जल्दी करो, तैयार हो जाओ। आ जाओ।
कौन हो तुम? हाँ, चलो मेरा जाओ। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब ने देखा कि किसके स्टार्ट में 16 नंबर किसके स्टार्ट में याकूब भाई के बेटे ने एक गद्दार को पकड़ लिया जो कि ख़त लिख रहा था बुरहान साहब, और वहीं दूसरी जानिब रेमोस जो कि जेल में था, जेल से निकल के फ़रार हो चुका है। और रेमोस के साथी ने उसे बताया कि उस्मान भाई सहन के अंदर मिलेंगे। तो अब रेमोस का साथी सहन का रास्ता दिखा के ख़ुद चला जाता है, और रेमोस का दूसरा साथी जो कि रेमोस को मारने के लिए खड़ा होता है क्योंकि वो उस्मान साहब के करीब आना चाहता है। और वहीं आपने देखा कि उस्मान साहब अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि अगर रेमोस सच में काफिरों के लिए काम कर रहा हुआ तो याकूब साहब की बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी। तो बुरहान इतनी ही देर में कहता है, जी सरदार, ऐसे हमने बहुत से खेल देखे हैं। यहाँ पे याकूब साहब के ज़िक्र ही चल रहा होता है कि इतनी देर में रेमोस अपना तीर चलाता है। इतनी ही देर में फैसल अपना खंजर बाहर निकालता है और फैसल आवाज़ लगाता है, उस्मान भाई। उस्मान भाई को बचने का इशारा देता है। फैसल, जिसका करैक्टर आप आगे बहुत लॉन्ग देखने वाले हैं, और वो एक दुश्मन है, और फैसल अपना खंजर उसकी गर्दन पे मारता है और वो खंजर डायरेक्ट उसकी गर्दन पे जाके लगता है। और इतना में जब तक उस्मान साहब को पता चलता है कि क्या हुआ, फैसल रेमनोस को मार चुका होता है। तो रेमनोस अब मर चुका होता है, और इतना में ही तीर चला था उसकी वजह से उस्मान साहब के सारे साथी हिल जाते हैं कि ये क्या हुआ, अचानक ही तीर हमारे साहब के ऊपर हमला हो गया है। तो जैसे ही वो हमला होता है और उस्मान साहब और उनके साथी भागते हुए जाते हैं और रेमनोस को देखते हैं कि रेमनोस मर चुका है। तो इतना में फैसल कहता है कि रेमनोस जेल से भाग गया था और मैंने उसे मार दिया, और वो किसी की नज़र में नहीं आया। उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है, और उस्मान साहब बुरहान के ऊपर वो गुस्सा दिखाते हुए कि ये रेमनोस जेल से निकला कैसे, वैसे तुम अपनी साख बचाने की बात कर रहे हो। इतना में ही आप देखते हैं कि पिछली जानिब याकूब साहब और याकूब साहब के बेटे ये फ़ैसला कर रहे होते हैं कि उस्मान अपनी साख बचाने के लिए क्या करेगा। याकूब साहब कहते हैं कि उस्मान अपनी साख बचाने के लिए लेफ़ के किले जाएगा, और लेफ़ के किले जब वो जाएगा तो मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा। याकूब साहब ज़ोर से अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ लेफ़ के किले में पूरी तैयारी करो, अगर उस्मान वहाँ आएगा तो उस्मान हमें वहाँ अपने सामने पाएगा। तो इतना में ही याकूब साहब का जो सिपाही होता है वो कहता है, जी हुजूर, जैसा आपका हुक्म, मैं अभी जाता हूँ। तो अब हम बात करेंगे अगले एपिसोड की, किस एपिसोड 17 में क्या होने वाला है। जैसा कि आप सब ने देखा एपिसोड 17 में क्या हो रहा है। किस नंबर 17 के स्टार्ट में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ निकलते हैं। अब ये कहाँ जा रहे होते हैं उससे पहले ही ये अपने सिपाहियों कहते हैं, चलो सिपाहियों आ जाओ, अब हम चलते हैं लेफ़ के किले की जानिब। तो जैसे ही ये लेफ़ के किले की जानिब जाते हैं तो पीछे वाली साइड पे आप देखेंगे कि होलोफेरा, जिनसे ओरहान साहब बहुत प्यार करते हैं, होलोफेरा यहाँ से छुपा के, जो कि एक ताजिरों की गाड़ी में छुपती है, जो गाड़ी याकूब साहब के शहर में जा रही होती है, जहाँ पे तिजारत का सामान लेके जाया जा रहा होता है। होलोफेरा उस गाड़ी में छुप जाती है, और इतना में ही उस्मान साहब देखते हैं कि आगे कोई बुज़ुर्ग औरत जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और वो नीचे गिरी हुई है। उस्मान साहब जैसे ही उसे देखने के लिए
جیسے ہی اسے دیکھنے کے لیے اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صلیبی سپاہی آگے بہت سارے آ رہے ہیں جنہوں نے یہ جال بچھایا ہوتا ہے، اور عثمان صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ آ جاؤ کتو، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کس میں زیادہ طاقت ہے، اور اتنا میں ہی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ بوران بہت زبردست طریقے سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب عثمان صاحب بہت پیارے طریقے سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ صلیبی سپاہیوں کو کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اس جنگ کے اندر۔ اور پھر عثمان صاحب سوغات پہنچتے ہیں، اور سوغات کے اندر دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت کھڑی نظر آتی ہیں انہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں کہوں کہ میرے کان میں یہ چھن چھنے کیوں بج رہے تھے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں تو اچھا کیوں بج رہے تھے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے جی بالکل بتا سکتا ہوں، چلیں آج ہم چلتے ہیں گھوڑا ریس پر۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں چلیں پھر چلیں، آج تک آپ ہم سے جیتے تو نہیں ہیں، کیا پتہ آج ہی جیت جائیں۔ عثمان صاحب اور بالا خاتون گھوڑا ریس پر نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب صاحب کا بیٹا کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے چھپ کے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص کب آئے گا، وہ کس شخص کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ناظرین، یہاں پہ جو شخص آنے والے ہیں وہ ہیں عثمان صاحب کے بیٹے اورحان صاحب یہاں پہ جلد ہی پہنچ جاتے ہیں۔ یعقوب صاحب کے بیٹے نے دیکھا کہ اورحان صاحب پہنچ چکے ہیں، اور اورحان صاحب کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے سے اترتے ہیں اور کسی چیز کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اور کچھ ہی دیر کے اندر انہیں وہ چیز نظر آ جاتی ہے جسے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک گفا کا راستہ ہوتا ہے، ایک ایسی گفا جہاں پہ عثمان صاحب نے اپنی کچھ تجاویز چھپائی ہوتی ہیں۔ اتنا میں ہی عثمان صاحب اور بالا خاتون گھوڑے کی ریس دوڑاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان صاحب اس سیزن کے اندر بالا خاتون کے ساتھ پہلی مرتبہ نکلے ہیں۔ اتنا میں ہی اورحان صاحب کو وہ گفا نظر آ جاتی ہے، اور گفا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہی صلیبی سپاہی موجود ہوتے ہیں، اور صلیبی سپاہی جو کہ پہلے سے ہی جال بچھا کے بیٹھے ہیں۔ اور آپ نے اس قسط میں دیکھا کہ ہر جگہ پہ ہمیں صلیبی سپاہیوں کا جال دیکھنے کو ملا۔ جہاں بھی اورحان صاحب گئے یا عثمان صاحب گئے تو آگے بالا خاتون جائیں گی تو انہیں بھی صلیبی سپاہیوں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ اور کچھ ہی دیر میں وہاں پہ اورحان صاحب جب صلیبی سپاہیوں سے لڑ کر باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہولوفیرا وہاں پہ صلیبی سپاہیوں کی غار سے نکلتی ہے۔ اورحان صاحب تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتے ہیں، کیا ہولوفیرا صلیبی سپاہیوں کے ساتھ مل چکی ہے؟ تو نہیں۔ اتنا میں ہی ہولوفیرا آواز لگاتی ہے اورحان میری جان۔ تو اورحان صاحب کہتے ہیں ہولوفیرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنا میں ہی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جنگ سٹارٹ ہوتے ہی اورحان صاحب جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام سپاہی بھی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب ہولوفیرا بھی بہت اچھی تلوار بازی کر لیتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ اس کے اندر تلوار بازی ہولوفیرا بھی بہت اچھی کر رہی ہیں، اور جو کہ یعقوب صاحب کے بیٹے چھپے ہوئے تھے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب یاجوج ماجوج کی قوم کے پاس جاتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاورفل ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان بہت پکا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ وہ لڑنا شروع کرتے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہی یاجوج ماجوج کی قوم کو وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو ایک فوج کی ضرورت ہے، اور یاجوج ماجوج کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو مسلمان کر سکیں۔ اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ عثمان صاحب کو اپنی آخرت میں بھی ملنے والا ہے اور اپنی دنیا میں بھی ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم کو عثمان صاحب اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب آپ سب دیکھتے ہیں کہ
منگولوں نے بھی انٹری مار دی ہے۔ اب سیزن کا اسٹارٹ بہت بھرپور طریقے سے ہو چکا ہے، کیونکہ منگول آ چکے ہیں، صلیبی آ چکے ہیں، اپنے ہی کچھ غدار اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور ایک فیصل جو کہ بہت اچھا اس سیزن کے اندر رول اس کو ملا ہے۔ فیصل مسلمان نام ہے، لیکن وہ کون ہے؟ ویسلیوس جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویسلیوس ہے وہ، اور ویسلیوس ایک صلیبی ہے، اور یہاں پہ جنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منگولوں کے سردار جو کہ ایک نئے روپ میں، اور جب بھی منگول آئے ہیں ہم نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ منگول پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آتے ہیں، اور یہاں پہ عثمان صاحب گھر چکے ہیں تمام طرف سے۔ اب عثمان صاحب کو ساتھی کی ضرورت ہے۔ کیا یعقوب صاحب آنے والے وقت میں عثمان صاحب کے بہت اچھے ساتھی ہوں گے یا نہیں؟ تو یہ تو آپ کو اگلی ایپیسوڈ کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کر دیں پلیز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔